تو جی ہاں دوستو، تھمبنیل دیکھ کر آئے ہو، بالکل صحیح ویڈیو پر آئے ہو۔ اصیل مرغے کی پہچان اور دوگلا اصیل مرغہ لڑائی میں کیسے ہوتے ہیں اور اصیل مرغہ لڑائی میں کیسے ہوتے ہیں بجائے دوگلے اصیل مرغے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب بھائی خیر خیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ سب کے شوق کو سلامت رکھے اور ہمیشہ رکھے آباد۔ تو جی ہاں دوستو، میں بات کرنے والا ہوں کہ دوگلا اصیل ورسز پیور اصیل۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں بات کرنے لگا ہوں کہ میرے پاس کون سا مرغا ہے۔ میرے پاس ہے پیور اصیل مرغا۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں بات کرنے لگا ہوں کہ پیور اصیل اور دوگلا مرغا دونوں فائٹ میں کون سے اچھے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے بعد میں بات کرنے لگا ہوں کہ پتیوں والا جو اصیل ہوتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں۔ دوستو، اس کی تو پتیاں نہیں ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پتیوں والا اصیل کون سا مرغا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی بغل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر پتیاں ہوں گی کیسی، جیسے اس کے کان ہیں، اور وہ بھی کیسی دیسی مرغوں کی طرح ہوں گی اس کی پتیاں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ والا مرغا ہرگز نہیں لینا۔ تو جی ہاں دوستو، آپ نے صحیح سنا کہ آپ نے پتیوں والا اصیل بالکل بھی نہیں لینا، کیونکہ وہ لڑائی میں بھی مار کھا جاتے ہیں اور بریڈ بھی جو ہوتی ہے وہ بھی خراب کرتے ہیں۔ کیونکہ بریڈ میں اگر آپ دیکھیں گے، اگر یہ اصیل ہے، آپ فرض کر لیں تو یہ اصیل ہے، یہ اصیل، تو اگر یہ اصیل ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فرض کرنا ہے اس کی اگر پتیاں ہوں تو یہ کیسا لگے گا، یہ آپ کو دیسی لگے گا۔ تو اس وجہ سے یہ خوبصورتی بھی مات دے دیتے اصیلوں کو، اور لڑائی میں بھی مات دے دیتے اور بریڈ میں بھی مات دے دیتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پتیوں والا اصیل ہرگز نہیں لینا۔ جی ہاں دوستو، آپ نے کیا کرنا ہے، پتیوں والا اصیل بالکل بھی نہیں لینا۔ یہاں پر پتیاں آپ کو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر بغل یا پتیوں اس کو کہتے ہیں، یہاں پر سے یہ آگے سے باہر ہوں گی کانوں کی طرح اس کی، کیونکہ وہ دیسیوں کی طرح پھر آ جاتے ہیں۔ وہ گڈھیر مرغے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اصیل اور دیسی کے کراس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں بات کرنے لگا ہوں دوگلا اصیل کی پہچان۔ دوگلا اصیل وہی ہوتے ہیں جو خامیاں ہوتی ہیں اصیل میں، پھر وہ دوگلا اصیل کہلایا جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ مرغا لیتے ہیں، مرغے کی گردن نہیں دیکھتے اور مرغے کے جوڑ نہیں دیکھتے اور مرغے کی نلی نہیں دیکھتے، اور آپ کیا کرتے ہیں کہ مرغے کا تاج بھی نہیں دیکھتے اور مرغے کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے اور مرغے کا مورا بھی نہیں دیکھتے، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ پھر اگر یہ چیزوں میں اگر مرغا کم ہوگا اصیل، تو پھر وہ کیا کہلایا جائے گا، دوگلا مرغا کہلایا جائے گا، یعنی کہ میدانوں میں بھاگنے والا مرغا کہلایا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مرغے کی پہچان کون سی ہوتی ہے اور ہمیں کون کون سی چیزوں والا اصیل لینا چاہیے۔ تو دوستو، اب آپ اس کا چہرہ دیکھیں۔ سب سے پہلے میں کیا بات کرنے لگا ہوں، چہرے کے بارے میں۔ اب اس کا آپ چہرہ دیکھیں، یہ دوسرے مرغوں کے مقابلے میں یہ کافی موٹا چہرہ ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چہرہ کتنا موٹا ہے، کیونکہ یہ اگر موٹے چہرے والے آپ اصیل لیں گے تو وہ لڑائی میں بھی مار نہیں کھائے گا، اور وہ آپ کی جو آگے چکس کی نسل ہوگی اس کو بھی خراب نہیں کرے گا۔ آپ اس کو غور سے دیکھیں، اس چہرے کو، یہ کتنا موٹا فیس ہے باقی مرغوں کے مقابلے میں۔ وہ لمبے چہرے والے اصیل جو ہوتے ہیں ان کے منہ پر سویلنگ ہو جاتی ہے لڑائی کے دوران، تو پھر وہ ان کو نظر کچھ نہیں آتا، بھاگتے تو چلے نہیں ہیں اصیل، کیونکہ میدانوں میں بھاگتا نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ لمبے چہرے والا لیں گے تو اس کے منہ پر سویلنگ ہوگی اور وہ چہرہ پھر کیا ہوگا، سوج جائے گا، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، موٹے چہرے والا اصیل لینا ہے۔ دوستو، اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مرغے کے جوڑ کیسے ہونے چاہیے اور مرغے کو جوڑوں کا پتہ کہاں سے لگایا جا سکتے ہیں۔ مرغے کے جوڑ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر اگر آپ ہاتھ لگائیں گے ایسے اگر آپ یہاں پر ہاتھ لگائیں گے تو یہاں پر ایک گانٹھ ہوتی ہے، وہ کیا، کس کے درمیان، مرغے کی باڈی یا مرغے کی کمر اور مرغے کی دم کے درمیان وہ گانٹھ ہوتی ہے۔ اگر اس کے درمیان ایسے اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو یہ دونوں انگلیاں اگر اس کے اندر چلی گئیں تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ مرغے کے جوڑ کھلے۔ آپ نے ایسا اصیل نہیں لینا، یہ پھر دوگلا مرغا کہلایا جائے گا۔ یہ اصیل کی پہچان میں یہ چیز انتہائی گوارا نہیں کرتی کہ اصیل مرغے کے جوڑ کیا ہوں، کھلے ہوں۔ تو دوستو، اب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہاتھ دیکھیں، یہ اوپر ہی ہیں ہاتھ، یہ اندر بالکل بھی نہیں جا رہے، کیونکہ اس کے جوڑ باندھے۔ اور دوستو، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں تیسری بات یہ ہے کہ اصیل مرغے کا مورا کیسا ہونا چاہیے۔ مورا، یقیناً کافی لوگ جو ہوتے ہیں مورا کس کو سمجھتے ہیں کہ مرغا ایک خاص اسٹینڈرڈ وزن پر لڑتے ہیں تو وہ اس کا مورا کہلایا جاتے ہیں، لیکن مورا اصل زبان میں لفظ کیا ہے، مورا یہ ہے کہ یہ جو آپ مرغے کی چونچ دیکھیں گے، اس چونچ کو کیا کہا جاتا ہے، مورا کہا جاتا ہے۔ یہ جتنی چھوٹی ہوگی اتنا اصیل لڑائی میں مار بھی نہیں کھائے گا اور اس کی چونچ ٹوٹے گی بھی نہیں، کیونکہ جو چھوٹے اصیل ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، کافی بھائی جو ہوتے ہیں جو نئے شوقین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پٹھوں سے بریڈ لے لیتے ہیں۔ یہ ابھی پٹھے ہے، اس کے آپ ڈوڈے دیکھیں، ابھی قلعے بھی نہیں آئی اس کی۔ تو اگر میں اب اس کی بریڈ لوں گا تو اس کے بچے جو آئیں گے وہ کافی تو مر جائیں گے، لیکن جو بچیں گے ان کی بھی کیا ہوگی، دانہ کھاتے وقت ان کی چونچ وغیرہ ٹوٹ سکتی ہے اور اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، اب میں بات کرنے لگا ہوں مرغے کے گردن کے بارے میں۔ مرغے کی گردن سب سے امپارٹنٹ رول
کردار ادا کرتی ہے کس میں لڑائی میں مرغوں کی مرغے کی گردن جتنی موٹی اور جتنی چھوٹی ہوگی اتنا مرغے کو لڑائی میں فائدہ ہوگا، کیونکہ جو پتلی اور لمبی گردن والے اصیل ہوتے ہیں وہ لڑائی میں مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ اصل اصیل جو ہوتے ہیں، پیور اصیل جو ہوتے ہیں وہ گردن پر وار کرتے ہیں اور چہرے پر وار کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، مرغے کی گردن اگر پتلی ہوگی تو وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بھاگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو دوستو اب میں بات کرنے لگا ہوں گردن کے بارے میں، جو پھر رپیٹ کر دیتا ہوں کہ مرغے کی گردن جتنی موٹی اور جتنی چھوٹی ہوگی اتنا مرغے کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ مرغے کی گردن پر بال جتنے زیادہ ہوں گے اتنا اصیل کو فائدہ ہوگا، کیونکہ کیل ادھر سے گزرنے کا پھر خطرہ کم ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی دوگلے اصیل، پتیوں والے اصیل اور پیور اصیل مرغے کا کمبینیشن۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو سے میں آگاہ کرتے رہتا ہوں اپنی یوٹیوب فیملی کو اور یوٹیوب ویورز کو۔ تو میری جو پبلک ہے، آڈینس ہے، وہ ویڈیو کیا کرے، سب سے پہلے لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو جی ہاں دوستو، اگر آپ کے نظروں میں کون سا اصیل جو ہوتے ہیں وہ فائٹنگ میں اچھا جانا جاتے ہیں اور کافی زیادہ دیر تک گیم کھیلنے والا جانا جاتے ہیں، اگر جو شوقین ہوگا اسے تو آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ کون سا اصیل اچھا ہے، میاں والی، امروہہ اور جاوا، ہیرا یا پھر مشکا یا لسانی کون سا اچھے ہے۔ کافی اور بھی نسلیں ہیں پاکستان میں جو کہ کراس میں اب وجود میں آ چکی ہیں۔ تو آپ شوقین جو ہوگا وہ کمنٹ لازمی کرے گا کہ کون سا اصیل اچھا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنی ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔